بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ششم کے طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اسلامیات کی کتاب کے باب صوم سیرت طیبہ صفحہ نمبر 28 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سیرت طیبہ کا مطلب ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی۔ اس سبق سے آگے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چند اہم واقعات پڑھ کے اس سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے صلح حدیبیہ کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ چونکہ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ حدیبیہ سعودی عرب کے اندر ایک شہر کا نام ہے، مکہ کے قریب۔ وہاں پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ، اس واقعے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں یہ پیش آیا، اب یہاں سے اس پیراگراف میں اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے، کیونکہ کعبۃ اللہ مکہ کے اندر ہے اور مکہ سے مسلمان ہجرت کر چکے تھے۔ ان کے دل طواف کعبہ کے لیے بے قرار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا ہی حال تھا۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بے حد خوش ہوئے۔ کیوں خوش ہوئے؟ یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہم جائیں گے مکہ مکرمہ اور وہاں جا کے طواف کریں گے، اس لیے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بہرحال ایک دن پورا ہو کر رہتا ہے، تو لہٰذا اب مکہ سے جدائی، کعبہ سے جدائی جو ہوئی تھی وہ ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس بات پر یہ لوگ بے حد خوش تھے۔ انہوں نے اسے غیبی اشارہ سمجھا اور سفر مکہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے مسلمان آبادیوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو لوگ زیارت بیت اللہ کا شوق رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہونے کی تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی قعدہ 6 ہجری کو عمرہ کے ارادہ سے 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ خالصتاً عمرے کا تھا، یعنی صرف اور صرف عمرے کا ارادہ تھا، اسی لیے اعلان فرما دیا کہ کوئی شخص مسلح نہ ہو، یعنی کسی کے پاس اسلحہ نہ ہو، صرف تلوار ساتھ ہو اور وہ بھی نیام میں ہو۔ نیام اس آلے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر تلوار کو رکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے قربانی کے جانور ساتھ لیے، احرام باندھا اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معروف راستوں سے ہٹ کر انجان راستوں پر ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر جا پہنچے، مگر قریش مکہ نے مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہاں قریش مکہ کی حکومت تھی اور کوئی بھی ان کی اجازت کے بغیر مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور مسلمانوں کو چونکہ وہ اپنا دشمن سمجھتے تھے اس لیے مسلمانوں کو مکہ کے اندر داخلے سے قریش نے روک دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ مکرمہ روانگی۔ قریش مکہ کی سرکشی اور ہٹ درمی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا۔ سفیر کا مطلب ہوتا ہے نمائندہ، تاکہ وہ کفار مکہ کو سمجھائیں کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک قریش مکہ کو سمجھاتے رہے مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے کہ افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ افواہ کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی خبر۔ بیعت رضوان۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیعت لی۔ صحابہ کرام نے انتہائی جوش و جذبہ کے ساتھ بیعت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی بیعت لی، یعنی پکا وعدہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جیسا کہ آگے آیت میں رضی اللہ کے لفظ بھی ہیں۔ رضوان بمطلب ایسی بیعت کہ جس کو اللہ رب العزت نے پسند کیا اور ان بیعت کرنے والوں سے اللہ رب العزت راضی ہو گیا۔ قریش مکہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کی صورتحال سے باخبر رہتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے قسم کھائی ہے تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے نہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مسلمانوں میں پہنچا دیا بلکہ اپنا ایک سفیر سہیل ابن عمر کو بھی صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیج دیا۔ اس نے خاصی طویل گفتگو کی تاہم صلح ہوگی۔ یہاں ایک بات وضاحت طلب ہے کہ عمر اور عمر کے درمیان فرق کیا ہے۔ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے یہ سہیل ابن عمر، تو جب عمر لکھا جاتا ہے تو وہ عمر ہی پڑھا جاتا ہے، البتہ اس کے آگے جب واو ڈالی جاتی ہے تو پھر عمر نہیں پڑھا جاتا بلکہ عمر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ واو عمر اور عمر کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہے کہ عمر پڑھا جائے گا لیکن جب عمر کے آگے واو ہوگی تو وہ عمر پڑھا جائے گا۔ اس بیعت کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر دیا۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 18۔ اس بیعت کو اسی لیے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 29 تک ہم پہنچ کے اور یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام پذیر ہوا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ کو ایک دفعہ سبق سمجھنا ہے تو دوبارہ اس سبق کو سنیں اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کوئی سوال ہو تو کومنٹس میں اپنے اس سوال کا اظہار کریں۔ اور اب اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔